السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو مغفرت کا تھا وہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے۔ ابھی وقت ہے رمضان میں، جو دن باقی ہیں ہم ان وقتوں کی قدر کر لیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اے اللہ، اب تک جو بھی گناہ جانے میں انجانے میں چلتے پھرتے جس طرح بھی ہوئے، اللہ تو میرے سارے گناہوں کو جانتا ہے، تجھ سے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ ساری دنیا کے مسلمان توبہ کریں اللہ سے۔ ہر شخص گنہگار ہے، ہر شخص سے غلطیاں ہوئی ہیں، توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے مغفرت کا۔ ہم دعا کریں، اللہم اغفر لنا وللوالدین ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور جب اللہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ یہ قبولیت کی علامت ہوگی۔ اللہ کرونا وائرس جیسی بیماری کو اللہ ختم کر دے گا، اللہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دے گا، اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھولوا دے گا، اللہ بیت اللہ کو کھول دے گا، مسجد نبی کو کھول دے گا، مسجد اقصیٰ کو کھول دے گا، اور ہم سب کے لیے وہاں جانا آسان کر دے گا۔ تو ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، استغفار کرتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ دعا پڑھتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یہ دعاؤں کو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اس کو پڑھتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ تو عفو کریم ہے، درگزر کرنے والا ہے، سب معاف کر دے گا، سارے گناہ کو ڈیلیٹ کر دے گا، سب ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آنسو گر جائیں، جسم کی روئیں روئیں جو ہے اللہ کے ڈر سے کھڑے ہو جائیں، جسم کا رونا اللہ کے ڈر سے کھڑا جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ جس دعا میں آنکھوں سے زار و قطار آنسو گرنے لگیں اور انسان کے جسم کی روئیں خدا کے خوف سے کھڑے ہو جائیں، سمجھو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے، مگر رزق حلال ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا حلالا طیبا۔ اس دعا کو مانگا کرو، اللہ سے کامل ایمان کا سوال کیا کرو، اللہ ہم کو کامل ایمان عطا فرمائے، اور سچا یقین، یقینا صادقہ، اور رزقا حلالا طیبا، اور اللہ سے پاک رزق مانگو، اے اللہ تجھ سے پاک رزق کا سوال کرتا ہوں، پاک رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ پاک رزق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرو اور اس کی محنت کرو۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اور شادی نہ کرے، تو وہ بیوقوف ہے نا۔ اللہ نے ایک اسباب بنایا ہے، شادی کرے، بیوی کے پاس جائے اور اس کے بعد دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا کریں گے۔ ایسے ہی رزق حلال کی تلاش کرے اور اللہ سے رزق حلال مانگے، اللہ رزق حلال عطا کر دیں گے۔ ایمان کی محنت کرے اور اس کے بعد اللہ سے کامل ایمان مانگے، اللہ اسے کامل ایمان عطا کر دیں گے۔ اب ایمان کی محنت کر نہیں رہا ہے اور کامل ایمان مانگ رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک محنت ہوتی ہے، جب اس چیز کی محنت کی جاتی ہے تو وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ ایمان کی محنت کرو گے، ایمان کامل بنے گا۔ سچا یقین مانگو، انشاءاللہ ہم سب اللہ سے دعا کریں گے، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا۔ جب اکیلے ہو تو اللہم انی اسألک کہو، اور جب زیادہ لوگ ہو تو کہو اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا حلالا طیبا، اور آمین کہا کرو۔ آمین کہہ کر مہر لگایا کرو دعا کی قبولیت کے اوپر۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، سوچا کچھ جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں کوئی تھوڑی سے معلومات فراہم کر دوں۔ ہم جو صاحب زکوٰۃ ہیں وہ کیسے زکوٰۃ دیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے ان کی شریعت نے خاص مقدار مقرر کر دی ہے۔ جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے اور اس پر پورا سال گزر جائے تب زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ اب جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی قیمت کا مال اس کے پاس ہو، تو اس پر 2.5% زکوٰۃ، 40واں حصہ اس کو نکال دینا چاہیے، اور خوشی سے نکالنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز حکم ہے ایسے ہی زکوٰۃ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم اس مال کو نکال دیں گے تو باقی جو مال ہوگا وہ ہمارے لیے پاک اور صاف ہوگا، اور اس سے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی، اور نکلا ہوا مال غریبوں کے لیے
ضرورت مندوں کے لیے دینا درست ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس مال کو جو ہے غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، پریشان لوگوں کو دے دو، رشتہ دار میں ہو، پڑوس میں ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کے مستحقین ان کی تلاش کی جائے اور ان کو جو ہے دے دیا جائے۔ تو ہم سبھی لوگ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالیں، جو بہت ضروری ہے۔ اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے اس کے بارے میں بھی جان لیں۔ باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، اسی طریقے سے چاہے اور اوپر ہو، اور بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اور چاہے نیچے ہوں۔ خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ یہ سب مسائل آدمیوں کو سیکھنا چاہیے علماءوں سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی علم کا ایک باب سیکھتا ہے تو 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ تو ایسے ہی ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم جو ہے زکوٰۃ کو دیا کریں، اور پوری زکوٰۃ نکالا کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو بھی مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ کو پہنچا دیا جائے، اور اس کی نیت کر لی جائے، دینے کی نیت بھی کر لی جائے۔ اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے زکوٰۃ کو نکالیں، اور زکوٰۃ اگر نہیں نکالیں گے تو اس پر عذاب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ بڑا سخت عذاب ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامہ شجاعا اقلہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یاخذ بلحظ متیہ ثم یاخذ بلحظ متیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کو بہت غور سے سنیں کہ زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ کے ہاں کیا پکڑ ہوگی۔ ہاں، کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ، ایسے زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا، جس سانپ کے سر پہ بال نہ ہو وہ بہت ہی زہریلا کہلاتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے، یہ علامت ہوگی، 2 نقطے ہوں گے اس کے، یہ زہریلے سانپ کی علامت ہے۔ سر پہ بال کا نہ ہونا اور 2 نقطے کا پایا جانا، یہ چیزیں جو ہے یہ زہریلے سانپ کی علامت کہلاتی ہیں۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اس بخیل، اس کنجوس جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو نہیں نکالا ہوگا، اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا وہ زہریلا ناگ، زہریلا سانپ۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے جبڑوں کو پکڑے گا دونوں طرف اور کاٹے گا، اور کہے گا کہ میں تیری دولت ہوں، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی
جو ہے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ، کون لوگ؟ جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں۔ سن لو، یہ قرآن ساری انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے نبی پر اتارا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن ہے۔ سن لو قرآن کی آیت کو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے وہ بخل کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ نہیں کرتے، جو اللہ نے فرمایا مالوں کی زکوٰۃ کو نہیں نکالتے ہیں کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال کون نکالے، ہاں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نکالو، زکوٰۃ دو۔ چنانچہ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ بلکہ ایک علماء سے میں نے سنا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے لو اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو دو۔ تو جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر ہے، انجام کے لحاظ سے ان کے لیے بدتر ہے اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا کے ڈالی جائے گی۔ وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ ناگ کی شکل میں زہریلا سانپ ان کے گلے میں لٹکے گا اور ان کے جبڑوں کو پھاڑے گا دونوں طرف سے، اور یہ اس وقت تک ہوگا جب تک حساب کتاب ہوتا رہے گا قیامت دن۔ اب کتنا بڑا قیامت کے دن ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ کی جو خاص سزا بیان کی ہے، یعنی اس دولت کا ایک زہریلے ناگ کی شکل میں اس کے گلے میں لپٹ جانا اور اس کی دونوں بانچھوں کو کاٹنا، یقیناً اس گناہ اور اس کی اس سزا میں بھی ایک خاص مناسبت ہے۔ بخیل آدمی کو جب حب مال کی وجہ سے اپنی دولت سے چمٹا رہے اور خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہ کرے، کہتے ہیں کہ وہ اپنی دولت اور اپنے خزانے پہ سانپ بنا بیٹھا رہتا ہے۔ اور اسی مناسبت کی وجہ سے بخیل و خسیس آدمی کبھی کبھی اس طرح کے خواب بھی دیکھتے ہیں، خواب بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حتی یقضی بین العباد فیری سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار۔ اس عذاب کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ حساب کتاب کے بعد بندوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد یہ آدمی یا جنت کی طرف چلا جائے گا یا دوزخ کی طرف، جو بھی فیصلہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ اس لیے جو صاحب مال ہیں وہ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ کو نکال دیں، ورنہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث ہی بیان کر دی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر دی۔ اور دوسری جگہ حدیث میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الصدقہ مالا قط الا اہلکتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ یعنی کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی مگر پوری نہیں نکالی،
جیسے کسی کے اوپر زکوٰۃ مان لیا 10,000 روپے ہے یا 1,000 روپے ہے، اب اس نے جو اس میں سے 999 روپے نکال دیا 1,000 میں سے 1 روپے چھوڑ دیا، تو وہ 1 روپے اس کے باقی مال کو دیمک کی طریقے سے کھا جائے گا۔ اس لیے عورتیں اپنے زیور کو تولیں اور تول کر مال کی زکوٰۃ کو نکالیں، تول کر مال کی زکوٰۃ کو نکالیں، اس میں کمی نہ کریں۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو اتنا زیور بیچ کر مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دیں، تاکہ اللہ پورے مال کی ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ مال کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور نکلے ہوئے مال کو مستحقین میں دیا جائے یا ان مدارس میں دیا جائے جہاں غریب بچے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، اور وہ یتیم ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان مدارس کو اپنی زکوٰۃ دیا جائے تاکہ وہ بچے قرآن پاک کی تعلیم کو اور دین کو سیکھ سکیں، اور اللہ آپ کو اجر پورا عطا کر دے۔ اپنے خاندان میں، اپنے غریب، اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اپنے گاؤں میں جو مستحق ہیں زکوٰۃ کی نیت سے ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم پورے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا انشاءاللہ باقی مال اس کا محفوظ رہے گا، اللہ اس کے مال کی حفاظت کریں گے۔ تو ہم لوگ جو ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو جلد سے جلد نکال دیں۔ یہ مت دیں گے رمضان کے مہینے میں، اب پتہ چل رمضان سے پہلے لاک ڈاؤن ہو گیا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار رک گئے ہیں، رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، اس کے پاس کام نہیں، گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، ضرورت مند ہے، اور اپنے مالوں کو رکھے ہوئے کہ بھائی ہم رمضان کے اندر ادا کریں گے، آخر میں دیں گے یا بعد میں دیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم فوری اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکال کر مستحقین تک جا کر پہنچا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔